امام بخاری کہتے ہیں سب سے بیسٹ سند یہ ہے کہ میں نے سنا احمد بن حنبل سے، احمد بن حنبل نے سنا محمد بن ادریس الشافعی سے، انہوں نے سنا امام مالک بن انس سے، اور انہوں نے سنا امام نافع سے، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ السلام سے۔ سنا آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کو کہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنی پوری ذریت کو لے کر کے دنیا کی کسی ایک کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ انہوں نے یہ بات کہی ہو کہ سب سے بیسٹ سند یہ ہے کہ میں نے سنا امام احمد ابن حنبل سے، انہوں نے سنا محمد ابن ادریس الشافعی سے الی آخرہ، امام بخاری کا یہ قول کسی کتاب میں آپ دکھا دیجئے؟ قطعاً دکھا نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ سفید جھوٹ ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر افطرا ہے، یہ کذب ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ ہاں یہ ہے، اور بہت ساری کتابوں کے اندر ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، بعض میں ہے، بعض میں یہ ہے کہ بعض راویوں نے کہا کہ میں نے امام بخاری کو کہتے ہوئے یہ سنا کہ اصح الاسانید مالک عن نافع عن ابن عمر ہے۔ تو یہ بات تو معرفت و علوم الحدیث کے اندر امام حاکم ابو عبداللہ نیسابوری نے ذکر کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات المسند المستخرج علی صحیح مسلم کے اندر امام ابو نعیم نے ذکر کی ہے۔ اسی طریقے سے امام بیہقی نے سنن کبریٰ کے اندر ذکر کی ہے۔ اسی طریقے سے ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر ذکر کی ہے۔ اسی طریقے سے تدریب الراوی کے اندر امام سیوطی نے ذکر کی ہے، اور دیگر مصطلح الحدیث کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کے اندر یہ بات تو ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصح الاسانید مالک عن نافع عن ابن عمر ہے، لیکن یہ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ امام بخاری یہ کہہ رہے ہوں کہ میرے نزدیک سب سے بیسٹ سند یہ ہے کہ میں نے سنا امام احمد ابن حنبل سے، انہوں نے سنا محمد ابن ادریس الشافعی سے، انہوں نے سنا امام مالک ابن انس سے، انہوں نے امام نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے مرزا صاحب آپ علماء پر تبرہ بازی کرتے ہیں، علماء کو گپ شپ لگانے والا کرتے ہیں، در حقیقت گپ شپ آپ لگاتے ہیں، اپنی جاہل عوام کو غلط حوالے دے کر کے آپ بہکاتے ہیں، علماء کے خلاف برگشتہ کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ آپ کا میدان نہیں ہے، اور میں ان کی جاہل عوام سے یہ کہوں گا کہ واللہ یہ آپ لوگوں کو گمراہ کر دے گا، قرآن اور حدیث کے نام پر غلط بیانیاں کرتا ہے، جس کے نمونے چند میں نے پیش بھی کر دیے اپنی سابق ویڈیو کے اندر، اور انشاءاللہ پیش کرتا بھی رہوں گا۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے ائمہ کا نام لے کر کے یہ کذب بیانی کرتا ہے، دجل بیانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، قرآن میں، حدیث میں، علماء کے اقوال میں، فقہ و فتاوی میں تحریف کرتا ہے، تبدیلی کرتا ہے، تغییر کرتا ہے۔ اس لیے اس کے فتنے سے دور رہیے، ورنہ یہ آپ کو غرق کر دے گا، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دے گا۔